الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں نے جو 10 مقامات بتلائے ہیں جن کو مقامات عشرہ کہتے ہیں. مقامات عشرہ کے معنی ہیں 10 مقامات جن کو حاصل کیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، ایمان کے سارے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے، اور جن کو حاصل کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ولی کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہوتی جو پہاڑوں پہ اگا کرے، جنگلوں میں جڑی بوٹیوں کی طرح ان کو تلاش کیا کرے. ہر مومن کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے. اللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی الذین آمنوا. ہر مومن کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے. اللہ کا ولی نہیں بن پایا تو ابھی اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو گیا. تو اللہ کا ولی بننے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. 7 مقامات پر گزشتہ ملاقاتوں میں گفتگو ہو چکی ہے. 8واں مقام ہے توکل. انشاءاللہ آج ہی گروپوں میں نمبر وار یہ مقامات بھیج دیے جائیں گے. مقامات عشرہ کے عنوان سے بغیر کسی تشریح کے صرف نمبر وار بھیج دیے جائیں تاکہ سب کے پاس پہنچ جائیں. آپ سب کو ان کو یاد بھی کرنا ہے. ایک مرتبہ میں سنا سکیں مقامات عشرہ کا ہے، آپ فوراً سنا سکیں گن کر کے. تو اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا آسان ہو جائے گا. جب ان کا ذکر کر کے اللہ سے مانگیں گے اور جب عنوانات یاد ہو جائیں گے تو ان عنوانات کی تفصیل کو ذہن میں رکھنا آسان ہوگا. پورا 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان چاہے ذہن میں نہ رہے لیکن اس کا موٹا مفہوم ذہن میں رہے. صبر کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں، توکل کسے کہتے ہیں. اس سے پہلے جو پڑھا توبہ کسے کہتے ہیں، عنابت کسے کہتے ہیں، زہد کسے کہتے ہیں، ریاضت کسے کہتے ہیں. تو بار بار اللہ سے مانگیں گے، کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. توکل کے لفظی معنی ہے بھروسہ کرنا. مراد ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. مجبوری میں تو سب متوکل ہو جاتے ہیں، مجبور ہو کر تو کافر بھی متوکل ہو جاتے ہیں. اب تو اللہ ہی بچا پائیں گے. اب تو اللہ ہی بچا پائیں گے مطلب پہلے کون بچا پاتا تھا؟ پہلے بھی تو اللہ ہی بچا پاتا تھا. ڈاکٹر جب تھک جاتے ہیں کسی کے علاج سے، مایوس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو کسی اللہ والے سے دعا کرا لو بھائی، اب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ارے پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا. جب تمہاری دوا سے فائدہ ہو رہا تھا تب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں تھا، وہ فائدہ بھی اللہ ہی نے دیا تھا. یہ ہے توکل. کھانا نہیں مل رہا، بھوکے ہیں تو دل کہتا ہے تو اللہ ہی کھلائیں گے اور کوئی راستہ نہیں. جب کھانا مل رہا ہے، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، تب بھی یہ دل کا یقین ہو یہ بھی اللہ ہی کھلا رہے ہیں. یہ بھی میری اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں ملا، اللہ ہی کھلا. تو توکل کا حاصل یہ ہے کہ دل میں اللہ کا یقین جم جائے، اللہ کے غیر سے
ہونے کا یقین نکل جائے. لیکن ہم بندے ہیں، عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اسباب کے راستے سے دینا چاہتے ہیں تو ہم اسباب کے راستے سے لیں. ہم خدا بن کر اللہ پر اپنا حکم نہ چلانے لگے. آج پھر سمجھے اس بات کو کہ یہ جو جن لوگوں کو دھوکا، ہم کچھ نہیں کریں گے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کر دیں گے. یہ خدائی کا دعویٰ ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے. ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندے ہیں. ہم سارے اسباب اختیار کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. اور جب کوئی سبب باقی نہیں رہ جائے گا تو چونکہ یقین تو پہلے سے ہے تو اللہ سے کہیں گے اللہ آپ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا تھا، ہمیں پہلے بھی یقین تھا کہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تو اسباب کے نہیں بچے، اب آپ بغیر سبب کے دے دیجیے. تو دے دیتے ہیں، دیتے ہیں، اللہ بغیر سبب کے نہیں دیتے. لیکن جو چاہے کہ میں بغیر سبب کے ہی لینے کی اپنی عادت بنا لوں، اللہ اسے لات مار کر اپنے رحمت کے دائرے سے باہر نکال دیتے ہیں کہ نالائق مجھ پر اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، میرا بندہ بن کر نہیں رہتا، میرے مقابلے میں خدا بننا چاہتا ہے. مجھ پر کسی کا حکم نہیں چلے گا، میں جو کہوں گا وہ کرنا ہے، میں جہاں سے کہوں گا وہاں سے جا کے لینا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ نے بار بار سنا ہوگا. سفر کر رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، حضور نے برتن میں ہاتھ ڈالا. صحابہ کہتے ہیں ہر انگلی سے ایک ایک چشمہ ٹوٹ رہا تھا، 10 چشمے ابلتے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے. اب ہوتا کیا ہے، ادھورا علم بہت مصیبت ہے. علم پورا ہونا چاہیے، ادھورا علم بس. نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اب جب ان معجزات کو سنتے ہیں تو ایک عام آدمی کا ذہن بس یہی ہوتا رہا ہوگا. نہ نل کے کنیکشن کی ضرورت، نہ کنواں کھودنے کی ضرورت، نہ کہیں سے پانی لانے کی ضرورت. جب مدینے میں پانی ختم ہو جاتا ہوگا وہ تو برتن میں انگلیاں ڈال دیتے ہوں گے. لیکن یہ ہوتا نہیں تھا. بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا. تو اگر یہی ہوتا تو حضور کہتے لاؤ برتن لاؤ، میں دیتا ہوں پانی. حضور نے چند افراد کو منتخب کر کے فرمایا جا کر پانی تلاش کرو، یا تو لے کر آؤ یا کم سے کم اس کی جگہ معلوم کرو تاکہ لوگ جا کے بھریں. حضرت علی کہتے ہیں ہم لوگ نکلے، ان میں حضرت علی بھی تھے. پانی کی تلاش میں صحرا میں کہیں ایک قطرہ پانی نہیں. نکل گئے، ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے قبیلے کی سردار تھی. وہ اونٹ کے اوپر پانی کے مشکی سے بھر کر لے کر آ گئی. اس کو روکا، ٹھہر جاؤ. پانی یہاں سے کتنی دور ہے جہاں سے تم پانی بھر کے رہے؟ اس نے کہا 1 دن اور 1 رات کی مسافت ہے، 24 گھنٹے کے فاصلے پہ اونٹوں سے چل کر اس سواری کی جو سواری. یہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. پینے کے لیے پانی چاہیے، وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، پکانے کے لیے پانی چاہیے. اب اتنی دور سے جا کر کے پانی لائیں گے، کتنا پانی آئے گا؟ 2-4 لوگ تو ہیں نہیں پوری جماعت کے ساتھ. تو ان حضرات نے مشورہ کیا کسی کو نہیں چلتے ہیں. اس کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور کہا دیکھو ہم سے کوئی ڈر نہیں ہے، تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہاں قریب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ہم تم کو ان کے بعد لے چلیں گے، حضور جو فیصلہ فرماتے ہیں. وہ عورت گھبرا گئی، اب تو میرا پانی بھی جائے گا، جان بھی جائے گی اور اس سے پہلے عزت بھی جائے گی. پتہ نہیں اس بیچاری نے کیا کیا سن رکھا تھا. بدنام کرنے والوں نے حضور کو اور صحابہ کو کیسے کیسے بدنام کیا ہوا تھا، جیسے آج پوری دنیا میں اللہ کے دین کو بدنام کیا گیا.
لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسے موقع آئے کہ غلط فہمیاں ختم ہو. غلط فہمیاں زوردار بیانات سے نہیں ختم ہوتی، غلط فہمیاں برسوں کی محنت کے بعد عمل اور کردار سے ختم ہوتی ہیں. خاموش رہ کر عمل اور کردار کے ذریعے غلط فہمیاں ختم کی ہیں. اب وہ ڈر گئی کہ بھائی یہ کئی مرد ہیں، میں تنہا عورت ہوں، عقل مندی ہے کہ میں ان سے الجھوں نہیں، ورنہ جو وہاں ہونے والا تھا وہ یہی ہو جائے گا، ابھی مجھے کاٹ کے پھینک دیں گے. وہ اپنے اونٹ پر بیٹھ گئے، نظرات نہ لگے پانی کی مچھلی سے لدے ہوئے اونٹ لے کر آئے. حضور پانی تو بہت دور تھا، یہ عورت مل گئی فلاں قبیلے کے، یہ پانی لے کر آ رہی تھی، ہم لوگ لے کر گئے. حضور نے فرمایا اچھی بات ہے، اپنی بہن کو عزت سے بیٹھاؤ. بیٹھا دیا، اعلان ہوا سب لوگ اپنے اپنے برتن لاؤ، پانی بھر. اب وہ گھبرا گئی، پانی اتنی دور سے میں لے کر آئی ہوں اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، وہاں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے پانی بھر کے چھوڑ بھی دیا تو میرا کام کتنا بڑھ جائے گا. ان کے اوپر کتنے مشق لدے ہوں گے، ایک ادھر ایک ادھر، اور اتنی بڑی جماعت کے پاس کتنے مشقیدے ہوں گے. اب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک مشق بھرے جا رہے ہیں. یہ عورت پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، مشق پر مشق بھرتے جا رہے ہیں اور میرے مشق خالی نہیں ہو رہے. سب کے برتن بھر گئے، اس کے برتن ویسے ہی بھرے کے بھرے. پھر حضور نے فرمایا اپنی بہن کے لیے تحفے جمع کرو. اب ان بیچاروں کے پاس تحفے کیا ہوتے تھے؟ کسی کے پاس ستو، کسی کے پاس کھجور، کسی کے پاس سوکھا گوشت. وہ سب جمع کرتے ہیں، اس نے اتنا لا کے ڈالا، اس نے اتنا لا کے. اب فرمایا گٹھڑی باندھ کر کے اس کو بھی اونٹ پر لاد دو اور اس سے کہا دیکھو بہن، ہم نے تمہارا پانی تو ایک قطرہ بھی نہیں لیا، دیکھ لو تمہارا سارا پانی کر دو، ہمارا کام تو اللہ نے بنا دیا. ہاں ہم نے تمہارا تھوڑا سا وقت لیا، تم کو اپنے گھر پہنچنے میں دیر ہوگی، اس کے لیے معذرت ہے اور یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، لے لو. اور کہا اس کو حفاظت کے ساتھ روانہ کر دو. اب وہ جب عورت پہنچی، اس کے قبیلے والوں کو انتظار تھا، ہماری سردار عورت اتنی دیر میں کیوں آئی. اس نے جا کر کہا لوگو ہم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے تھے، ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ محمد ظالم ہے، ان کے ساتھی ظالم ہیں. خدا کی قسم اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے آئی ہوں، ان سے اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور میں نے پانی کا جو تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. میں تو مان چکی، تمہارا کیا خیال ہے؟ سارے قبیلے والوں نے کہا جب تم نے گواہی دے دی تو ہم نے بھی مان لیا. اس پانی کے واقعے سے پورا قبیلہ مسلمان. تو پانی کس نے دیا؟ اللہ نے. لیکن کب دیا؟ پہلے سبب اختیار کیا گیا، پہلے تلاش کیا گیا، پھر اس کا پانی کم نہیں کیا. جس موقع پر انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلے تھے، اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا. نہ کوئی چشمہ ملا، نہ کوئی پانی والا ملا. اس مرتبہ تو پانی والی مل گئی تھی نا، پانی والا بھی کوئی نہیں ملا. تب حضور نے فرمایا اچھا کام کرو، برتن لاؤ. برتن لا کے رکھا گیا. تم لوگوں کے پاس جو پانی ہے وہ اس میں ڈالو. لوگوں نے لا کر کے اپنے اپنے مشق اس میں جھاڑنا شروع کیا. کسی مشق میں سے 1 کپ، کسی مشق میں سے آدھا کپ، کسی مشق میں سے چند قطرے، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا. میں اپنے دونوں ہاتھ اس برتن کے اندر رکھے، صحابہ کرام کہتے ہیں 10 انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے. تو جب پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلنا تھا تو پہلے تلاش کرنے کے لیے کیوں بھیجا تھا؟ یہ ہے عبدیت. دل کا یقین ہے دل کے اللہ، لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، سبب اختیار کرنا ہے. دکان کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، اور اس یقین کے ساتھ سب کچھ کرنا ہے. کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. لیکن اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ مجھے دکان کے ذریعے رزق دینا چاہتے ہیں، اللہ میں آپ کا حکم پورا کروں گا. میں شوق سے دکان جاؤں گا، شوق سے محنت کروں گا، اور یہاں سے
آپ سے لوں گا، اور اگر کسی دن دکان بند ہو گئی دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میری دکان پر مجھے روزی اللہ دیتے تھے، دکان کو تالا لگائے، اللہ کے خزانوں کو تھوڑی تالا لگائے۔ خدا نہ خاصہ آرڈر مل رہے ہیں تو روزی اللہ دے رہے ہیں، نہیں آرڈر ملا تب بھی روزی اللہ دیں گے۔ ایمان والا کہتا ہے بہت دن ہو گئے محنت کرتے کرتے، شاید آرڈر اس لیے کم آئے، اللہ چاہتے ہیں مجھے چند دن کچھ زیادہ موقع مل جائے عبادت کرنے کا، چلو اللہ بیٹھا کے کھلائیں گے، جب تک نہیں آتا دوسرا آرڈر میں خوب مراقبے کروں گا، خوب ذکر کروں، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ اللہ اتنی مصروفیت کے درمیان میں آپ نے اتنا فارغ وقت عطا فرما دیا، پھر وہ اس فارغ وقت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہم ایسی چلاتے ہیں، تمہارا تم کو فارغ وقت مل گیا، تمہاری بیٹری پھر سے چارج ہو گئی، چلو پھر تم کو اسباب میں لگا دیتے ہیں، پھر نئے آرڈر آ جائیں گے، پھر تمہارا کام چلے گا۔ تو توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، یہ یاد رہے گا نا۔ ترک اسباب کو توکل نہیں کہتے، ترک اسباب کو تعطل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعطل۔ تعطل کے معنی بیکاری۔ اللہ کو توکل پسند ہے، تعطل پسند نہیں ہے۔ بیکاروں کو اللہ پھر بیکاروں کی لائن میں لگا دیتے ہیں، پھر انہیں کسی کام کا نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں بڑی مصیبت ہے کہ توکل کے نام پر تعطل کی دعوت دی جا رہی ہے، توکل کے نام پر بیکار بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ ہر گمراہی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب ادھورے علم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو دنیا دار الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ عجیب بات ہے، جب انسان اسباب میں لگے گا تو دل میں اسباب کا یقین آئے گا۔ یہی تو امتحان ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اب پانی میں کودے نہانے کے لیے اور کپڑے بھیگنا نہ پائے، برتن وہ بدن بھیگنا نہ پائے، اتریں گے تو بدن بھیگے گا، کپڑے بھیگیں گے۔ جب اسباب میں لگیں گے تو اسباب کا یقین آئے گا، اور یہ جو تجربے کا یقین ہوتا ہے نا، اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تجربے کا یقین، کسی سے پوچھو پیسے سے کیا کیا فائدہ ہے، سنا کوئی بتانے کی بات ہے، فائدے ہی فائدے، یہ کیا بات ہوئی، فائدے ہی فائدے، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے فائدے کو بیان کرنے کے لیے، جو بچپن سے تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں نا، چائے پینا ہے تو پیسے سے مل گئی، کھانا کھانا ہے تو پیسے سے مل گیا، ٹکٹ خریدنا ہے تو پیسے سے مل گیا، جو کام ہے پیسے سے، زمین خریدنا ہے تو پیسہ لگا، زمین مل گئی، گھر بنانا ہے تو پیسہ چاہیے، فلاں کام ہے تو پیسہ چاہیے۔ تو یہ پڑھی لکھی بات نہیں ہے، یہ عملی تجربہ ہے۔ کیسا یقین بیٹھتا ہے مال کا، پیسے کا دل کے اندر۔ اب پیسہ رہتے ہوئے، پیسے کے ذریعے کام کرتے ہوئے دل کو پیسے کے یقین سے پاک کر لینا اور اللہ کے یقین سے بھر لینا کوئی ہنسی کے لے، یہی تو امتحان ہے۔ یوں تھوڑی جنت مل جائے گی، اتنی آسانی سے تھوڑی ولایت مل جائے گی۔ ولایت کوئی سستی چیز تھوڑی ہے، جنت سستی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان صنعت اللہ غالیہ، الا ان صنعت اللہ الجنہ۔ غور سے سنو، کان کھول کے سنو، اللہ کا سودا مہنگا ہے، سستا نہیں ہے۔ اللہ کا سودا جنت ہے، تو جنت سستی نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسباب کو چھڑائے بغیر اللہ کہتے ہیں جس دل میں اسباب کا یقین اترا ہے، اس دل میں اللہ کے ذکر کو اتنا جماؤ کہ وہ اسباب کے یقین کو باہر نکالے۔ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا پروردگار عالم نے سورۃ النمل میں۔ حضرت سلیمان سفر کر رہے تھے، حضرت سلیمان نے حاضری لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے انجینئر صاحب تھے، ان کا نام تھا ودود۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، ایک پرندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے، وہ زمین کے اندر کے پانی کو دیکھ لیتا ہے۔ اب جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو کھودنا تو ہے جناتوں کو، لیکن اندر کہاں پانی ملے گا آسانی سے، یہ تو جناتوں کو بھی نہیں معلوم۔ جیسے بورنگ کرنے والے آتے ہیں بورنگ کرنے کے لیے، اس سے پہلے آتے ہیں پانی کی جگہ بتانے کے لیے۔ کچھ اندازے ہوتے ہیں، کچھ سائنسدانوں کے اندازے ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، اور کچھ بیوقوف بنانے والوں کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ ناریل والی پھوڑ کر کے بتلاتے ہیں یہاں پانی نکلے گا، وہ بیوقوف بنانے والوں کے دھندے۔ لیکن کچھ سائنٹیفک اصول بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کے مطابق ان کو اندازہ
حاضر ہوتے ہیں اور وہ نشان لگاتے ہیں. وہ نشان لگاتے ہیں، اس کے بعد وہاں بورنگ کی جاتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے اگر اندازہ صحیح نکلا کہ پانی مل جاتا ہے. بالکل اسی طرح بورنگ تو کرنا ہوتا تھا جناتوں کو، وہ تو ذرا دیر میں کنواں کھود کے تیار کر دیتے تھے. بڑے بڑے کاموں کے لیے اللہ نے آسان بنائے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کھودنا کا ہے. یہ جو حدود صاحب تھے نا، یہ انجینئر صاحب تھے، یہ آ کے نشان لگاتے تھے یہاں کھود رہے ہیں. نماز کا وقت ہے، کنواں کھودنا ہے، پانی نکالنا ہے، پورے لشکر کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، کھانا پکانے کے لیے پانی چاہیے، وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے. اور کہاں کھودنا ہے؟ جنات انتظار میں کھڑے ہیں. حدود صاحب آئے تھے. حضرت سلیمان کو بڑا غصہ آیا، نالائق میری اجازت کے بغیر گیا کیسے؟ کہیں جانا تھا تو مجھ سے پوچھ کے گیا ہوتا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کیا بات ہے، نظر نہیں آ رہا یا ہے نہیں؟ مجھے سادہ سا مفہوم نہیں شاید کرنا. کیا بات ہے بھائی، یہ ہدہد ہے نہیں یا نظر نہیں آ رہا؟ آنے دو نالائق کو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھیں. أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ اور یقینی بھی سلطان مبین، کاٹ کے بھیج دوں گا. اس ڈیوٹی پر کسی دوسرے حدود کو لگاؤں گا، وہ اس قابل نہیں ہے. ہاں اگر کوئی معقول وجہ لے کر آیا، کوئی مضبوط دلیل لایا اپنے غیر حاضری کی تو چھوڑ دوں گا. اور آ گیا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں لایا. اس زمانے کا تو اس زمانے کا سلطان مبین ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ. تو اس نے آ کر کے کہا احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین. حضرت میں کیا بتاؤں، نکل گیا تھا ذرا تفریح کرنے، سوچا تھا وقت پر آ جاؤں گا، اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا. وہاں ایک دوسرے ملک میں چلا گیا اور وہاں تو اتنی وجدت امرأة تملکهم، میں نے عجیب بات دیکھی، وہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور کیا شان ہے اس کی، کیا خزانے ہیں اس کے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا ایک بہت شاندار تخت ہے جس کے اوپر بیٹھتی ہے اور دربار لگاتی ہے. بس اس سب میں اتنا کھو گیا حضرت کے وقت پر نہیں آ سکا، مجھے معاف کر دی. تو سلیمان نے کہا اچھا ہم امتحان لیں گے، سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، یوں ہی نہیں مانیں گے. میں اس ملکہ کے نام خط لکھتا ہوں، لے کر جاؤ، ڈال دینا. اب حدود صاحب خط لے کر چلے، کوئی مشکل نہیں. کبوتروں کے ذریعے تو آج بھی خطوط بھیجے جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا. اب تو خیر انٹرنیٹ صاحب سب جگہ پہنچ گئے. گوگل کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں لگی، لیکن کہیں کہیں وہ بھی نیٹ ورک کام نہیں کرتا. ہمارے ملک میں ماشاءاللہ 4G کا نیٹ ورک ہے اور 2G کے بارے میں کام نہیں کرتا. تو کبوتروں سے آج بھی پیغام رسانی کا کام لیا جاتا ہے، ان کے پیروں میں خطوط باندھ کے بھیجے جاتے ہیں. حضرت سلیمان نے حدود کو خط دیا، مختصر خط، انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ، فرما بردار بن کر حاضر ہو. ایک بادشاہ کا خط، ایک ملکہ کے نام، شاہانہ انداز. حدود صاحب گئے اس کے بیڈ روم میں جو ہوا کے لیے اوپر روشن دان بنا ہوا تھا. اس زمانے میں گھر پیک نہیں بنائے جاتے تھے، اب تو اے سی کی وجہ سے سارے پیک کر دیے جاتے ہیں، ڈیوٹی بھی اندر کھانے تھے تو روشن دان بنائے جاتے تھے ہوا کے لیے، روشنی کے لیے. اس میں سے حدود گیا اور جا کر کے اس کے پیٹ پر خط ڈال دیا اور وہاں آ کر بیٹھ گیا اطمینان سے. اب اس کو تو پتہ نہیں خود کون سے آیا، اسے خیال بھی نہیں کوئی پرندہ لایا ہوگا. اس نے خط پڑھا تو وہ تو ہل گئی اندر سے، بادشاہ کا خط ہے اور اتنا مختصر اور اتنا صاف اور صریح ہے. اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، خبردار سرکشی مت کرنا، فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ. اس نے دربار جمایا. یہ سلیمان کا خط آیا، نام تو سنا ہوا تھا حضرت سلیمان.
کسی شاندار مضبوط طاقتور مستحکم حکومت ہے یہ بھی معلوم تھا. حکمران ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں اور ڈر لگا رہتا ہے نا. جب تک اللہ کا تعلق مضبوط نہ ہونا اس دل میں ڈر بہت رہتا ہے. مالدار لوگ بیچارے سکون کو نہیں آتی کوئی آ کر چھین نہ لے, کہیں بیمار نہ ہو جائے, کہیں کوئی ریٹ نہ پڑ جائے. بے خوف سوتے ہیں اللہ والے جنہیں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ہمیں بھی اس ملک میں ایسا بنا دے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں, آخرت کے سوا کوئی غم نہیں. غم کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پاس میرا انجام کیا ہوگا, اور ڈر کی بات تو یہ ہے کہ کہیں اللہ تو ناراض نہیں. اللہ ناراض نہیں ہے تو ڈر کہے گا, اور انجام بہتر ہے تو غم کہے گا. ایک آدمی کسی کا مہمان ہے, جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے, لیکن اسے اطمینان ہے میرا میزبان بہت مالدار ہے, وہ کھلائے گا پلائے گا سلائے گا, اسے غم ہوتا ہے جیب خالی ہونے کا. کہیں کا غم ہے بھائی, وہ ذمہ دار ہے, وہ سب کچھ کرے گا. جس زمانے میں ہندوستان میں اے ٹی ایم سسٹم نہیں چالو ہوا تھا, ہمیں معلوم نہیں تھا, تو ہم باہر کی دور دراز ملک میں رہا کرتے تھے. جماعت میں جاتے تھے ہم لوگ تو جیب میں پیسے نہیں رکھتے تھے, اے ٹی ایم کارڈ رکھ لیتے تھے, چلے جاتے تھے, کوئی فکر نہیں ہے, جہاں ضرورت ہوگی نکالے. اب اس کارڈ کی کیا معلوم, جس کو نہ معلوم ہو اس کے لیے کیا ہے, پلاسٹک کا ایک ٹکڑا ہے. لیکن جس کو معلوم ہے اسے پتا ہے مشین میں میرے پیسے ہیں, ڈالوں گا نکال لوں گا. بس یہی اے ٹی ایم کارڈ جو ہے نا, یہی توکل ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, ہاتھ ڈالوں گا لے لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو حکم دیا وہ پورا کروں گا, اسباب اختیار کروں گا. اب اس نے دربار سجایا اور ان لوگوں سے کہا, درباریوں یہ پیغام آیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ہتھیار ڈال دینا چاہیے یا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو ایسے موقع پر درباریوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, آگے بڑھیے, ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں. ان درباریوں نے کہا, دیکھیں اگر آپ جنگ کرنا چاہتی ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. نحن اولو قوة واولو بأس شدید. ہمارے پاس طاقت کی بھی کمی نہیں ہے, اور ہمارے پاس جنگوں کا تجربہ بھی ہے, ہمیں بڑی مہارت ہے. باقی فیصلہ جو آپ کریں, والامر الیک فانظری ماذا تأمرین, فیصلہ آپ جو کریں ہم سب کو منظور ہے. بہت سمجھدار عورت تھی. ملکہ نے کہا, دیکھو جنگ میں تو نقصان ہی نقصان ہے, جنگ تو جیتنے والا بھی ہارتا ہی ہے. کتنی تباہی ہوگی اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی ہیں نا, ایک دن فوج ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سفر کرتی ہے, اس نقل و حمل میں ملک کے بجٹ کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. 10 دن کی جنگ بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے. جنگ تو جیتنے والا بھی ہارتا ہے, ہارنے والا بھی ہارتا ہے, اس میں تو ہار ہی ہار ہے. جیت تو یہ ہے کہ دلوں کو جیتا جائے. اللہ ہمیں دلوں کو جیتنے والا بنائے, اور اللہ دنیا سے جنگوں کی مصیبت ختم کرے. تو اس نے کہا, دیکھو جنگ میں یا تو جیت ہوتی ہے یا ہار, یقین کرو. اور اگر ہار گئے اور پھر وہ بادشاہ چل کر آئے یہاں, تو پتہ ہے بادشاہوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. جب بادشاہ کسی بستی میں آتے ہیں تو وہ اس کے نظام کو اتل پتل کر دیتے ہیں. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً, اور جو لوگ پہلے سے باعزت ہوتے ہیں وہ ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پہلے یہ اندازہ لگانا چاہیے خط دیکھنے والا صرف بادشاہ ہے یا واقعی اللہ کا نبی ہے. اگر وہ صرف بادشاہ ہے تو پھر ہم جنگ کے امکانات پہ غور کریں گے, ہم جائزہ لیں گے اس کی کتنی طاقت ہے, ہماری کتنی طاقت ہے, تول کر فیصلہ کریں گے. اور اگر وہ اللہ کے نبی ہے تو اللہ کا نبی چاہے خالی ہاتھ ہو, اس سے کوئی جیت نہیں سکتا, پھر ہم جنگ کرنے کی حماقت نہیں کریں. کتنا خوبصورت فیصلہ, ہم اللہ سے نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کے علاقے کا بادشاہ گرفتار ہو کر گیا ہے.
الگ الگ نوابی ہوتی تھی نا. ایک تو کسرا ہوتا تھا, اس کی بات تھی بہت سارے بادشاہ ہوتے تھے, ایک بادشاہ نے تعلق کرایا. حضرت عمر نے کہا ایک بات بتاؤ, پہلے بھی ہماری تمہاری جنگیں ہوا کرتی تھی لیکن ہمیشہ ہم ہارتے تھے تم جیتتے تھے. جب کچھ دن گزر جاتے تھے تو ہم لوگوں کو کھجلی شروع ہوتی تھی, پھر ہم تم سے ٹکراتے تھے, تھپڑ کھا کے پھر اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. ہمیشہ ہم ہارتے تھے تم جیتے تھے. اب کیا بات ہے اپنے لاؤ لشکر کے باوجود, اپنی منظم فوج کے باوجود ہر میدان میں تم ہار رہے ہو, ہم جیت رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ وجہ پہ غور کرے. تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ عمر, پہلے ہمارا تمہارا مقابلہ ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم لوگ بہت ہوشیار ہو, تم نے اپنے کو الگ کر لیا اور ہم کو لا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے. عمر, اللہ سے کوئی جیت پایا ہے جو ہم جیتیں گے؟ اللہ سے کوئی جیت پایا ہے جو ہم جیتیں گے؟ تو انسان سے مقابلہ کر سکتا ہے, انسان اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنا اللہ سے مقابلہ کرنا. بات خوش بھی ہو گئی. مجھے اصل میں یہ جملہ سنانا تھا, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں اتھل پتھل مچاتے ہیں اور جو پہلے سے عزت کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں انہیں نیچے کھڑا کر دیتے ہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ والوں کا ذہن بھی خوب منتقل ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا, دیکھو اس سے ایک اصول سمجھ میں آیا, یہ دنیا جس نے ہمارے دلوں کے اندر قبضہ مت کیا ہوا ہے اور عزت کی کرسی جما کر بیٹھی ہوئی ہے, حرص ہے, لالچ ہے, اسباب کا یقین ہے, اسباب سے کام بننے کا یقین ہے, ان سب نے ہمارے دلوں کے اندر عزت کی کرسیاں جمائی ہوئی ہیں اور بیٹھے ہیں. جب اللہ کا ذکر آئے گا, اور وہ تو سب کا بادشاہ ہے نا, اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے. جب اللہ کا ذکر آئے گا, جب اللہ کی یاد آئے گی, جب اللہ کا یقین دل میں آئے گا, وہ سب کو ذلیل کر کے باہر نکلے گا اور خود قبضہ کرے گا, دل کے اندر اتل پتل بچائے گا. اس لیے یقین کو درست کرنے کا طریقہ کثرت ذکر ہے. لیکن اس کثرت ذکر سے اپنے ذاکر ہونے کا عجب نہ پیدا ہونے پائے, اپنے اندر بڑائی نہ پیدا ہونے پائے, اس کا سائیڈ افیکٹ نہ ہونے پائے. اس کے لیے کسی اللہ والے کے زیر نگرانی کثرت ذکر ہے. جیسے دوا مفید ہے لیکن کسی ڈاکٹر کی رہبری میں, کسی ڈاکٹر کی رہنمائی میں خود سے علاج کریں گے انشاءاللہ تو کپڑے والے کو روزی ملے گی, قبر کھودنے والے کا فائدہ ہوگا, اس کے بچوں کی بھی عید ہو جائے گی. وہ تو دعا کرے گا اللہ, اور کچھ لوگ پیدا ہو جائے جو خود سے دوائیں لے لے کر علاج کیا کرے. کوئی میڈیکل اسٹور سے جسمانی دوا لے کر خود سے علاج کرتا ہے اور قبر کھودنے والا اس کو دعائیں دیتا ہے کہ اس کے ذریعے میری روزی ملی. کوئی کتاب و سنت سے خود سے روحانی دوائیں تلاش کر کر کے علاج کرتا ہے اور شیطان اسے دعا دیتا ہے ایک اور ملا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جسمانی علاج میں بھی اللہ ہمیں سلیقہ عطا فرمائے, روحانی علاج میں بھی اللہ ہمیں سلیقہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا. دنیا چھوڑا دی جاتی تو متوکل بننا بہت مشکل تھوڑی تھا. بندار کا نام تو سنا ہوگا, ہمارے قریب کے ملک کا ایک شہر ہے بندار. کافی پرانی بات ہو گئی. حضرت کے حکم سے یہ عاجز کام شروع کر چکا تھا اور بالکل اس کا خود عملی تجربہ ہو رہا تھا. ماں ہرچ خاندائے فراموش کرتائے اللہ حدیث یار کی تکرار می کنیم. جو کچھ پڑھا لکھا تھا, جس علم پر, جس مطالعے پر بڑا ناز تھا, اس سب کو بھول کر کے بس اللہ والوں نے ایک موضوع پہ لگا دیا تھا, اللہ سے جوڑو, اللہ سے جوڑو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے بنتا ہے, اللہ کو یاد کرو, توبہ کرو, زندگی بدلو. بس اسی پر ہر وقت بات ہوتی تھی اور اللہ کرے یہی کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. حضرت نے فرمایا ایک صاحب غالباً امریکہ میں ذرا دوسری ذہن کے آدمی تھے یا کسی اور جگہ, وہ حضرت پیر صاحب سے کہنے لگے, حضرت آپ کا اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے, اور کوئی کام ہی نہیں, بس ہر وقت اللہ اللہ اللہ
آنسوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ کے واسطے قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا اللہ اس بندے کا اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا. بس یہی گواہی دے دینا میرا تو کام کر دیا. اس زمانے میں واٹس ایپ وغیرہ کا چلن اتنا ہوا نہیں تھا. ایجاد ہو گیا ہوگا لیکن ہم جیسوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا. میل رابطے کا ذریعہ ہوتا تھا تو بڑے اہتمام سے ہم بھی میل چیک کیا کرتے تھے. سالکین کے جو خطوط آتے تھے ان کو پڑھنا جواب دینا. ایک دن رات کا وقت تھا, کافی رات ہو گئی تھی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا سب لوگ سو جاتے تھے 2 بجے 3 بجے تک بیٹھ کے میل چیک کرتے رہتے تھے. ہماری ڈیوٹی ہے سب کے خطوط پڑھنے ہیں جواب دینے. تنہائی میں بیٹھا تھا, سب سو رہے تھے تو میں نے دیکھا قندھار سے ایک میل آیا. کسی ڈاکٹر صاحب کا پیغام تھا. انگریزی حروف میں اردو میں لکھا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں قندھار میں رہتا ہوں, پیشے سے ڈاکٹر ہوں, سلسلہ نقشبندی ہے, ایک بزرگ سے مجھ کو اجازت ہے. میں آپ کے بیانات بہت پابندی سے سنتا ہوں اور مجھے بہت نفع ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان ہے. پھر انہوں نے لکھا اب دل دنیا سے اجاٹ ہو گیا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اپنا دواخانہ بند کر دوں, گھر چھوڑ دوں, جنگل میں چلا جاؤں, جو زندگی بچی ہے وہ اللہ کی یاد میں گزاروں. وہاں تو جنگلوں کی کمی نہیں ہے, پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, غار ہیں, غباریں ہیں, تو بلکہ یہ ایسا ہے. یا جی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ بھائی مشورہ بھی ایک امانت ہے. مستشار معتمن ڈاکٹر صاحب کو کیا جواب دیا؟ اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے ان کو لکھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ نفس کا دھوکہ ہے. نفس آپ کو بڑے مجاہدے سے ہٹا کر چھوٹے مجاہدے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ایک مجاہدہ ہے, لیکن یہ چھوٹا مجاہدہ ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بال بچوں کے درمیان رہیں. جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں بچے گی اللہ کی یاد سے تو پھر ہر وقت اللہ کی یاد کر لینا کون سا کمال ہے. بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض ادا کرتے رہیں, آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں اور اپنے دل کی نگرانی کریں کہ دل میں غفلت نہ آنے پائے. اس لیے جب آپ نے اس عاجز سے مشورہ مانگا ہے تو اس کا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنا دواخانہ بند نہ کریں, آپ اپنے بال بچوں کو نہ چھوڑیں اور اسی میں کثرت ذکر کا اہتمام کریں. اور وہ تو انشاءاللہ آپ کرتے ہوں گے, اس لیے وہ کو ایک نقشبندی شہر سے پہلے سے اجازت 2 یا 3 دن کے بعد ان کا جواب ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آنکھیں کھل گئی, واقعی وہ میرے نفس کا دھوکہ تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا, اسلام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جا کر بیٹھ جانے کی تعلیم نہیں دیتا. یہ رہبانیت ہی جن لوگوں نے اختیار کی تھی وہ اسی اچھے جذبے سے اختیار کی تھی کہ دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دیں گے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. اللہ فرما رہے ہیں لوگوں نے رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا تھا, ہم نے ان پر رہبانیت نہیں فرض کی تھی, ہم نے ان پر ابتغاء رضوان اللہ فرض کیا تھا. کم سمجھا جاتا ہے ان جملوں کو. اللہ کرے کہ آج سمجھ میں آ جائے, کہنے والے کی بھی اور سننے والے. اللہ فرمانے ہم نے رہبانیت کی شکل ان پر فرض نہیں کی تھی, ہم نے ان پر ابتغاء رضوان اللہ فرض کیا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرو. انہوں نے سمجھا خود سے ان جھمیلوں سے نکل جائیں گے تو اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان ہو جائے گا, اس لیے رہبانیت کی شکل انہوں نے بنائی اور اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکے, اس لیے کہ یہ غیر فطری کام تھا اور غیر فطری کام کو بہت دیر تک نبھانا آسان نہیں ہوتا. فما رعوها حق رعایتها, اس لیے وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے. انہوں نے کہا شادیاں نہیں کریں گے, لیکن کتنے بغیر شادی کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کہا کمائیں گے نہیں اور تسول میں مبتلا ہو گئے, بھیک مانگنے لگے. نہ کماتے لیکن مستغنی رہتے, دوسروں کی جیب دیکھنے لگے, یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, جنہوں نے حق ادا کیا اللہ ان کو بدلہ دیں گے. وکثیر منہم فاسقون, لیکن اکثر نافرمان نکلے. کیوں غیر فطری راستہ پر؟
تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی رضا کو تلاش کرنا فرض کیا تھا، اس کے لیے انہوں نے رحمانیت کا راستہ اختیار کیا، وہ ان کی ناسمجھی تھی۔ اس لیے اللہ کی رضا کو تلاش کرنا تو ہم پر بھی فرض ہے۔ اس کے لیے حضور فرما رہا ہے میں رہبانیت سکھانے نہیں آیا، لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، میں یہ سکھانے آیا ہوں سارے فرائض ادا کرو، بعض بچوں کے ساتھ رہو، بیوی کا خرچ پورا کرو، بچوں کا خرچ پورا کرو، ان کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کرو، ان کی شادی بیاہ کا انتظام کرو، کماؤ، دکان چلاؤ، فیکٹری چلاؤ، ملازمت کرو، سارے کام کرو، اور پھر دل ایسا بناؤ کہ اللہ کے سوا کسی کا یقین نہ آنے پائے۔ یہ بڑا مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ۔ شیطان ہمیں بڑے مجاہدے سے ہٹا کر، ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے کر بڑے مجاہدے سے ہٹا کر چھوٹے مجاہدے میں لگاتا ہے، اور پھر چھوٹا مجاہدہ بھی پورا نہیں کرنے دیتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری آنکھیں کھل گئی، واقعی میرے نفس کا دھوکہ تھا، میں ایسے ہی ہوں۔ تو اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ جب انسان اسباب میں رہتا ہے تو دل میں اللہ اسباب کا یقین آتا ہے۔ اور دیکھیں گھروں کی صفائی روز کی جاتی ہے نا، عورتیں کتنا اہتمام کرتی ہیں، ذرا تیز ہوا چلنے لگے پہلے کھڑکیاں بند کرتی ہیں، کہیں سے کر تو غبار اس کے باوجود آ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے۔ صفائی کی جاتی ہے، روز صفائی کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گندگی نکلتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہم روز مرہ کی زندگی سے سبق سیکھا کریں، روز مرہ کی زندگی سے۔ یہ معرفت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ روز مرہ کے واقعات سے انسان کا ذہن فوراً اللہ کی طرف منتقل ہو جائے، فوراً آخرت کی طرف منتقل ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، یوپی میں رہتے تھے، اور یوپی کے شہروں کا عام طور سے ابھی بھی یہ حال ہے کہ بجلی اتنی آتی ہے کہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ آتی ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لے گا تو جھوٹا نہیں ہوگا، آتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ سے زیادہ آتی ہے۔ تو آپ سوچی جاتی کتنی ہوگی؟ 20-25 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، اس وقت اور برا حال تھا، چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے، وہ آتی جاتی رہتی، جیسی ہی بجلی غائب ہوتی تھی اور بلب بجھتا تھا، بلب ہوتے تھے اس زمانے میں سادے سادے، جیسے ہی بلب بجھتا تھا بے ساختہ ان کی زبان سے نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک دن اسی طرح ہماری زندگی کا بلب بجھ جائے، بلب بجھا انہیں اپنی موت یاد ہے۔ یہ بناوٹی باتیں نہیں ہوتی تھی، یہ معرفت کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب کسی کو معرفت عطا فرماتے ہیں اسے دید قصور نصیب فرماتے ہیں، اسے اپنی کمیاں نظر آتی ہیں۔ پھر جیسے عورتیں گھروں کی صفائی کا اہتمام کرتی ہیں، دیکھ کے لگتا ہے صاف ستھرا تو ہے، لیکن جب وہ صفائی کرتی ہے تو کچرا نکلتا ہے۔ چادر بیڈ پر بچھی لگتا ہے صاف ہے، لیکن جب صاف کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ کچرا نکلتا ہے۔ وہ تلاش کر لیتی اسی طرح ایک دوسرا آدمی سمجھتا ہے یہ تو بڑا ولی ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، لیکن اسے اپنے اندر کمیاں نظر آتی ہیں اور وہ روزانہ صفائی کرتا ہے، روزانہ صفائی کرتا ہے۔ اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اگر نگرانی نہ کی گئی تو اسباب کا یقین آتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، اور ایک دن بڑھتے بڑھتے ایمان پر چھا جاتا ہے، ایمان پر چھا جاتا ہے۔ زبان سے آدمی انکار نہیں کرتا، لیکن دل کا حال بدل چکا ہوتا ہے، دل کا یقین بگڑ چکا ہوتا ہے، دل میں اسباب سے ملنے کا یقین آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی جب بندہ بہت خلوص سے محنت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تو بندے کو حکم نہیں دیتے کہ اسباب چھوڑو، لیکن کبھی اللہ بندے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں کہ اتنے دن سے محنت کرنا ہے لیکن ابھی اسباب کا یقین نکلنے نہیں پا رہا، تو اللہ اس کو کچھ وقت کے لیے یا کسی کے لیے بہتر سمجھتے ہیں تو مستقل متروک الاسباب بنا دیتے ہیں، اللہ اس سے اسباب چھین لیتے ہیں اور پھر کام بنا کے دکھاتے ہیں۔ دیکھو تمہاری تو ہمت نہیں تھی اسباب چھوڑ دینے کی، اور تمہیں حکم بھی نہیں ہے اسباب چھوڑنے کا، ہم تمہیں تاریک الاسباب تو نہیں بنا رہے، لیکن ہم تمہیں کچھ دنوں کے لیے متروک الاسباب بنا رہے ہیں، اسباب چھین لیں گے
اور پھر جب تم روگے دھوگے بغیر سبب کا تمہارا کام بنائیں گے تب یقین ہوگا اللہ کام تو روکا نہیں، پھر دے دیں گے اسباب۔ اب اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرو کہ ان اسباب میں بھی کام اللہ ہی بنا۔ تو جیسے کپڑے چاہے جتنے صاف ستھرے ہوں، صبح پہن کر شام تک پسینے کا اثر آ جاتا ہے نا، جسم سے پسینہ نکلتا ہے، گندگی نکلتی ہے تو کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، میلے ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آدمی چاہے جتنا نیک ہو، چاہے جتنا متقی ہو، جب وہ دنیا میں رہے گا تو کچھ نہ کچھ دل پر اسباب کا اثر پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دلوں پر زنگ لگتا ہے، اور کمال کی بات ہے حضور نے سمجھانے کے لیے، حضور کا اعلیٰ مقام ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے دل پر بھی زنگ لگتا ہے، میں اس کو دور کرنے کے لیے روزانہ 70 سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں تاکہ وہ زنگ دور ہو جائے۔ تو پھر ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں تو گھنٹوں مراقبہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ پہلے سبق میں ہوتے ہیں نا، آگے کہتے ہیں کل جاری نہیں ہوا، جب ہم کہتے ہیں مراقبہ کتنی دیر کرتے ہو تو کہتے ہیں 5 منٹ کرتے ہیں۔ 5 منٹ اور 10 منٹ سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں پتہ ہے وہ کمزور ہیں، زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، اس لیے ہم آپ سے ابھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تو بات نہیں کر رہے۔ جب اللہ مزہ دے دیں گے نا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے خود کرو گے، پھر روکنا پڑے گا بھائی اتنا نہ کرو۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہمیں روکنا پڑے، بھائی ہر وقت مراقبہ ہی مت کرو، کچھ گھر کے کام دھندے بھی دیکھو۔ ایک وقت آتا ہے لیکن آپ خود سے مت روکیے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ان سے پورے عالم میں کتنا کام لیا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب بھارت پوری رحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت کی زبان سے میں نے واقعہ سنا، ہمارے یہاں چھوٹے بچے تھے، ہتھوڑا میں اجتماع ہو رہا تھا، اس وقت الحمدللہ ہم لوگوں نے عرب جماعتوں کو لے کر کے پورے علاقے میں اللہ کے فضل سے محنت کی تھی، تو ان بڑوں کے نور نظر رہتے تھے، بڑی دعائیں دیتی تھی۔ مرکز نظام الدین میں بھی جاتے تھے تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب کی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات کی اللہ کے فضل سے کرم سے خوب خوب دعائیں دی۔ تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہم نے واقعہ سنا، فرمایا ہم لوگ ملک شام میں گشت کر رہے تھے، ایک نوجوان ہے، اس نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑو مسجد چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ دکان کرنا، روزی کمانا، یہ بھی تو عبادت ہے، یہ بھی تو دین ہے، اس کا بھی تو حساب ہوگا، آپ کہتے ہیں چھوڑ کے چلو۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹے یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن تمہارے سنانے کی نہیں ہے، یہ ہمارے سنانے کی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن تمہارے سنانے کی نہیں ہے، یہ ہمارے سنانے کی ہے، جب وقت آئے گا تو ہم سنائیں گے۔ پھر اس کو بیٹھا ہے، آپ پتہ ہے یہ حضور نے کب کہا تھا؟ ایک صحابی پر اللہ کی محبت کا ایسا نشہ چڑھا، اللہ ہمیں بھی وہ نشہ عطا فرما دے، ایسا نشہ چڑھا اللہ کی محبت کا کہ انہوں نے روزانہ بلا رغبہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اور پوری رات نوافل پڑھنا شروع کر دیا۔ بیوی کو پتا تھا میرے شوہر سے بے اعتدالی تو ہو رہی ہے لیکن میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی محبت میں کر رہا ہے۔ انہوں نے حضور سے شکایت کی لیکن اتنی خوبصورت شکایت کی، اللہ بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ حضور کو شاید کچھ اندازہ ہو گیا، نہیں شادی ہوئی تھی، زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا بیوی سے کیسی گزر گئی ہے تم لوگوں کی؟ انہوں نے کہا حضور کیا بتاؤں، جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میرے شوہر اتنے ولی ہیں، اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں، روزانہ روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نوافل پڑھتے ہیں۔ ترجمہ سمجھے؟ جو روز روزہ رکھے گا، اور روزہ 3 چیزوں سے روکنے کا نام ہے، کھانا پینا اور تیسری نام لینے کی ضرورت نہیں، وہی جس کی شکایت کی انہوں نے محترمہ۔ اور جب رات بھر مصلے میں رہیں گے نوافل پڑھیں گے تو بیگم صاحبہ انتظار کرتے کرتے فجر کی اذان بجے۔ بہت خوبصورت لب و لہجے میں انہوں نے اپنی بات کی۔ حضور نے فرمایا بھیج دینا اپنے شوہر، بلایا، ڈانٹا نہیں، فرمایا دیکھو تمہاری بیوی کا بھی تم پر ہے، روز روزہ مت کرو،
میری سنت پر عمل کرو، کسی دن روزہ رکھو، کسی دن افطار کرو، اور تمہارے بدن کا بھی تم بڑھا کے اتنا کمزور مت کرو، تمہاری آنکھ کا بھی تم بڑھا کے مجھے دیکھو، میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا بیٹا جب تم اللہ کے راستے میں اس طرح نکلنا شروع کرو گے تو نہ دکان کو پلٹ کے دیکھو گے، نہ فیکٹری کو پلٹ کے دیکھو گے، نہ ملازمت کو پلٹ کے دیکھو گے، تو ہم تمہیں سمجھائیں۔ اب اس زمانے میں مصیبت کیا ہو گئی ہے، ایسے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، سمجھانے والے اڑ گئے، سمجھانے والے بچے نہیں ہیں، تو پھر دیوانہ پن بڑھے گا۔ یہ دیوانہ پن آتا ہے اللہ کی محبت میں، لیکن ضرورت ہوتی ہے سمجھانے والوں کی جو بریک لگائے، اور سمجھانے والا بھی وہ ہو جس کا حکم ماننا فرض سمجھے، سننے والا شیخ ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے، جو مطاع ہو، جو واجب الاطاعت ہو، جس کے بارے میں سننے والے کو معلوم ہو میں اس کا کہنا نہیں مانوں گا تو میں اللہ کا نافرمان ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول کا نافرمان ہو جاؤں گا، تب اعتدال آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابی کو سمجھے، لیکن سب سے تو نہیں کہا تھا حضور نے، محنت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں سے اٹھا اٹھا کر مسجدوں میں لاتے رہے، لیکن آدمی جس ماحول میں رہتا ہے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب جب صحابہ مسجد کے ماحول میں آتے اور ذکر کرتے، تلاوت کرتے اور مزہ آنا شروع ہوا، اب جب مزہ آنا شروع ہوا تو جانے کا دل ہی نہیں چاہتا، اور نہیں جائیں گے تو باہر کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ پہلے اٹھا اٹھا کر لائے جا رہے ہیں، پہلے بازاروں میں اعلان کیا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں سب کچھ چھوڑ دو، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان ہو گئی تو اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو، کاروبار چھوڑ دو، اور جو کاروبار چھوڑ کر آئے اب ان کا مسجد سے نکلنے کا دل نہیں چلا، اب اٹھایا جا رہا ہے ان کو۔ فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب نماز ہو گئی، چلو باہر نکلو، بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ کا فضل جا کر بازار میں تلاش کرو۔ اللہ کو دنیا دارالاسباب بنایا، اللہ اس پر قادر ہے کہ تم مسجد میں بیٹھے رہو اور آسمان سے روزی آتی رہے، لیکن کریں گے نہیں اللہ۔ اللہ کو دنیا کا نظام اپنی مرضی سے چلانا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں چلانا۔ جاؤ بازار جاؤ اور وہاں جا کر روزی تلاش کرو، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے مراقبہ کریں گے، ہمیں روکنا پڑے گا، اللہ کرے وہ وقت آئے۔ لیکن ابھی تو اگر ہم کہتے ہیں 2 گھنٹے کرو 3 گھنٹے کرو تو مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی جتنے مبتدی ہیں وہ اس کا آج وعدہ کریں، روزانہ ایک بیٹھک میں کم از کم آدھا گھنٹہ مراقبہ کریں گے، پکا وعدہ، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں، اللہ مدد فرمائے۔ دل لگے یا نہ لگے، چاہے جتنے مساویس آئیں، شیطان چاہے جو کرے، آسان طریقہ ہے۔ آپ کے موبائل میں الارم ہے نا، موبائل میں آدھا گھنٹہ آگے کا الارم سیٹ کرو، پھر بیل بند کرو، پھر وائبریشن سے بھی تکلیف نہ ہو اس کو تھوڑا فاصلے پر رکھو، اور ایسی جگہ جہاں کوئی آنے والا اب بیٹھ جاؤ اور یہ طے کر دو جب تک یہ الارم نہیں بجے گا آنکھ نہیں کھولوں گا، چاہے شیطان ساری دنیا کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے، اور چاہے بغیر ٹکٹ اور ویزے کے مجھے ساری دنیا کی سیر کرا دے، جتنے چاہے مساوی ڈالے، جہاں چاہے لے جائے، کرنے دو اس کو، آنکھ نہیں کھولوں، کچھ دنوں کے بعد چھوڑ دے گا، کوئی اور کہتے ہیں یہاں تو اپنا مال ملتا ہی، جسے پھیری والے ہوتے نا، جس گھر میں بار بار جاتے ہیں نہیں لیا جاتا نہیں لیا جاتا نہیں لیا جاتا، کچھ دنوں کے بعد نشان لگا دیتے ہیں یہاں اپنا مال نہیں ملتا، کہیں اور جائے، کیوں ٹائم خراب کرے۔ اسی طرح پھر شیطان بھی کٹ مار دیتا ہے یہاں اپنا مال ملتا ہے، تو کم سے کم کتنی دیر کریں گے مراقبہ؟ آدھا گھنٹہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، جب تک اللہ چاہیں گے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں راہب نہیں بننا، ہمیں ترک دنیا نہیں سکھایا گیا۔ جب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا اثر دل میں آئے گا، اس اثر کو روز دھو دھو کر صاف کرنا ہے، روزانہ دھلائی کرنی ہے، روزانہ صفائی کرنی ہے، تاکہ اللہ کا یقین دنیا کے یقین پر غالب ہو۔ جب قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یقین کیسے بنتا ہے، بڑا مزیدار قصہ۔ عام طور سے ہم اس کو قصہ سمجھ کر پڑھتے اور سنتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وجہ بتلائی، اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت بتلائی ہے، یقین کیسے بنتا ہے اور کیسے نکلتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا پہلی بار، حضرت موسیٰ کو تو خیال بھی نہیں تھا، خدا کی دیکھ کا موسیٰ سے پوچھئے آواز، گئے تھے آگ لینے پیغمبری بھی نہیں، تو مدت پوری کر کے فلما قضى موسیٰ اجل، اللہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لی، حضرت شعیب سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، حضرت شعیب نے کہا تھا دیکھو میاں میرے گھر میں رہو، میں اپنی بچی سے نکاح کر دیتا ہوں، مہر یہ ہے کہ 8 سال یہ رہنا پڑے گا، کیوں 8 سال کا تربیت کا نصاب پورا کرانا تھا حضرت شعیب، 8 سال کا تربیت کا نصاب اللہ چاہتے تھے نبی کے گھر میں رہ کر کے تربیت ہو، اور پھر فرمایا دل چاہے تو 2 سال کی تکمیل بھی کر لینا، لیکن 8 سال ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا حضرت 8 سال کا تو وعدہ ہے، اگلے 2 سال کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ حضرت شعیب نے کہا ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما قضى موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وہ 8 تھی یا 10 تھی اللہ جانے، غالب گمان یہ ہے کہ وہ 10 ہوگی۔ جب مزہ نہیں جاتا ہے نا، ہم لوگ جب دارالعلوم دیوبند پڑھنے کے لیے گئے تھے تو روز اکیلے میں بیٹھ کر روتے تھے، گھر والے یاد آتے تھے، والدہ یاد آتی تھی، اور دل چاہتا تھا گھر والے کہتے ہیں بہت دور ہے ابھی تو کئی سال باقی نہیں، آ جاؤ نہیں پڑھ لو آخر میں چلے جانا، تو ہم فوراً بیگ اٹھائیں اور چلے جائیں، وہ سامان چھوٹ بھی جائے تو اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور جب وہاں رہے 5 سال رہے اللہ کے فضل سے، جب وہاں رہے اور جب چھوٹنے کا خیال آیا اخیر میں، تو پہلے جتنا روتے تھے نا اس سے زیادہ چھوٹنے کے خیال سے روتے۔ جب دل لگتا ہے تو بات اور ہوتی ہے، تو یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ حضرت شعیب کے گھر میں رہ کر 8 سال کے حضرت موسیٰ نے جلدی جانے کا سوچا ہوگا، مجھے تو یقین ہے 10 سال پورا کیا ہوگا، لیکن جو بات جتنی ہے ہمیں نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لی، اب اہلیہ کو لے کر نکلے، وسار ابھی اہلی بیوی کو لے کر چلے، والدہ کی یاد آ رہی تھی، بھائی کی یاد آ رہی تھی، سوچا چھپکے سے جائیں گے مصر میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر اور کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اس زمانے میں امیگریشن تو ہوتا نہیں تھا، سرحدیں نہیں تھی، باقاعدہ کوئی انٹری نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں بھی چین میں سرحدیں تھی اور انٹری ہوتی تھی، دنیا کا سب سے پرانا امیگریشن سسٹم چین کا ہے، وہاں باقاعدہ رجسٹر ہوتے تھے، دفتر اور گیٹ بنے ہوئے تھے، دیواریں چین تھی، کوئی کہیں سے بھی داخل ہو جائے یہ ممکن نہیں تھا، اور وہاں باقاعدہ انٹری کی جاتی تھی، کون اندر سے باہر گیا کون باہر سے اندر آیا، سب سے پرانا امیگریشن سسٹم ہے دنیا میں چین۔ تو مصر میں تو ایسا کچھ نہیں، سوچا چپکے سے چلے، بیوی ساتھ میں، جانور ساتھ میں، بکریاں ساتھ میں، چلاتے چلاتے چلے جاتے، سخت سردی کا زمانہ ہے اور اہلیہ محترمہ امید سے ہیں، اب ان کو سردی بھی لگ رہی ہے، آگ کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر آگ نظر آئی، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو آگ نظر آ رہی ہے، ایک کام کرو تم یہاں رک جاؤ، میں چاہتا ہوں لا سکا تو کسی چیز میں لے کے رہوں گا، لکڑی وکڑی، اور اگر لانے کی پوزیشن نہیں ہوئی تو راستہ دیکھ کر کے آتا ہوں، تم کو لے کے وہاں چلتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر۔ کئی جگہوں پر قرآن نے اس کو بیان کیا، کہیں کہا اللہ نے کہ کوئی چنگاری لے آؤں گا، آگ لے آؤں گا، کہیں کہا یا کم از کم آگ کا راستہ دیکھ لوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا ہری جھاڑیوں میں آگ جل رہی ہے، ہری جھاڑیاں ہری اور آگ جل رہی ہے۔ اس زمانے میں اس کو وہاں پنی کش کہتے ہیں، جلنے والا پودا۔ اب جیسے جیسے حضرت موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں وہ آگ اوپر جا رہی ہے، اور آگے بڑھ رہے ہیں آگ اوپر جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو ڈر لگا، یہ کوئی جنات کا چکر تو نہیں، تو لوٹے، وہ جب آگ ملنی نہیں ہے اوپر جا رہی ہے، میں اہلیہ کو اکیلے چھوڑ کر گیا ہوں۔ جیسے لوٹے اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھہرو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میں اللہ ہوں۔ اب اللہ کون ہے؟ حضرت شعیب کے گھر میں اسی کی تو تکمیل کی تھی، اللہ کون ہے اس کو تو خوب سیکھا تھا، سمجھا تھا، اب عملی تجربہ ہو رہا ہے۔ یہ جو 8 سال یا 10 سال حضرت شعیب کے گھر میں حضرت موسیٰ رہے تھے تو گھر میں تھوڑی کتاب لے کر پڑھے رہتے تھے کہ مطالعہ کرتے رہے، بکریاں چراتے تھے، جب آتے تھے حضرت شعیب کے بعد بیٹھتے تھے، باتیں کم ہوتی تھی، قلب کی توجہ زیادہ ہوتی تھی، خاموش ہو۔ اب
جب بکریاں چلانے کے لیے روزانہ جاتے تھے تو لاٹھی ہاتھ میں ہوتی، لاٹھی لے کر آدمی جنگل میں کیا کرے گا؟ وہاں روڈ تھوڑی بنی ہوئی تھا، روڈ بنا ہوا، بورڈ لگا ہوا، اگلے موڑ سے دائیں طرف پڑ جانا، فلاں موڑ سے بائیں طرف پڑ جانا، یہ راستہ فلاں لے کے جاتا، جنگل اس کو کہتے ہیں۔ وہاں تو کہیں اونچا، کہیں نیچا، کہیں پتھر، کہیں گڑھا، کہیں نالا، کہیں ندی، ویسے ہی علاقہ۔ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی، کوئی نالا آیا تو جو لاٹھی والے ہوتے ہیں تو بڑے ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے لاٹھی ٹیکا اور چھلانگ لگائی اس پر۔ سانپ آیا، لاٹھی سے مارا، بچھو نظر آیا، لاٹھی سے مارا، بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیڑیا آیا، لاٹھی لے کر اس کو دوڑایا، بکریاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، لاٹھی لے کر ان کو ریوڑ میں شامل کر لیا۔ درخت تو اونچا ہے، بکریوں کا منہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لاٹھی سے پتھر پتے جھاڑے گرائے اور ان کو کھلا دیا۔ اور بکریاں چل رہی ہیں، ان کی نگرانی کرنا ہے، کوئی چیز دیکھ لگانے کی نہیں ہے، تو لاٹھی پر ٹیک لگایا، اور اگر لاٹھی گڑنے لگی تو امامہ اتارا، اس کو لاٹھی کے اوپر لپیٹا، یہ سب کرتے ہیں دیہات والے، اور لپیٹ کر کے ٹیک کے لیے آسان بنایا، اور لاٹھی تھوڑی کراس کھڑی کی، کمر کے ساتھ ٹیک لگایا، آرام سے کھڑے ہو گئے۔ 8-10 سال اس لاٹھی سے اتنے کام ہوئے، دل کا یقین بن گیا یہ لاٹھی بڑے کام کی ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اتنے کام کی ہے جس کو بتانے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ یہ یقین بنا۔ اب اللہ کو ان سارے کاموں کا انکار نہیں کرانا، یقین بدلوانا ہے۔ موسیٰ لاٹھی سے یہ سارے کام اس لیے بنتے ہیں کہ میری مرضی ہوتی ہے، میری مرضی بدل جائے تو جس لاٹھی سے بڑے کام ہوتے ہیں وہ جان کی دشمن بن جائے۔ اور حضرت موسیٰ نے 8-10 سال جنگل میں گزارے تھے بکریوں کو لے کر، اور اس زمانے میں جب بکریوں کو چرانے کے لیے لوگ نکلتے تھے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مہینوں کے حساب سے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کے نکل جاتے تھے۔ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو قریب میں چارہ نہیں ہوتا تھا تو گھاٹیوں میں نکلتے۔ ابھی بھی یو پی اور ایم پی وغیرہ کے علاقوں میں جو لوگ بکریاں اور بھیڑ پالتے ہیں وہ مہینوں کے حساب سے گھاٹیوں میں نکل جاتے ہیں، کئی مہینے کے بعد واپس آتے ہیں، وہیں کھاتے پکاتے ہیں، وہیں بال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھانا بدوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ بھی اس طرح نکل جاتے تھے۔ تو وہاں انہیں اندازہ تھا سانپ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، جنگل کے سانپ، بعض سانپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ہوا لگ جائے تو بدن سڑ جائے۔ ہم نے افریقہ میں سانپوں کے میوزیم میں اتنے خوبصورت سانپ دیکھے، اتنے خوبصورت کہ اگر بیچ میں کانچ کی دیوار نہ ہو تو آدمی کا دل چاہے کہ ہاتھ لگائے۔ اور گائیڈ نے ہم کو بتایا کہ ڈسنا تو دور کی بات ہے، صرف ان کی سانس کی ہوا لگ جائے تو جسم سڑ جائے۔ تو حضرت موسیٰ کو ایک طرف یہ بھی تجربہ تھا کہ لاٹھی کتنے کام کیے، ایک طرف یہ بھی تجربہ تھا سانپ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ دونوں تجربات تھے حضرت موسیٰ کے۔ اللہ کو دونوں کے سلسلے میں یقین بدلوانا تھا۔ سانپ خطرناک ہے اس لیے کہ ہم نے خطرناک بنایا ہے، ہم چاہیں اس کا نقصان ختم ہو جائے۔ لاٹھی کام کی ہے اس لیے کہ یہ ہماری منشا ہے، ہم چاہیں تو نقصان دے دیں۔ اب حضرت موسیٰ کی تربیت اللہ کی معرفت سکھائی جا چکی ہے حضرت شعیب کیا، اب یہاں عملی تربیت ہو رہی، دل کی صفائی ہو رہی۔ اس لیے پڑھنے لکھنے کے بعد آخر میں دل کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلے تعلیم پھر تزکیہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی پہلے دعوت دیتے ہیں، جو دور ہے ان کو قریب لائیں، جب قریب آ جاتے ہیں تو ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، پہلا مرحلہ، ہم پہلے ہی مرحلے میں سمجھتے ہیں تکمیل ہو گئی۔ پہلا مرحلہ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، دور والوں کو قریب لاتے ہیں۔ جب قریب آتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اب ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم ہو گئی، اب ان کے دل کا یقین درست کراتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے۔ اللہ نے تینوں مراحل کی تکمیل نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ماں تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے، کیا ہے ہاتھ میں؟
بس جیسی حضرت موسیٰ سے پوچھا کیا ہے ہاتھ میں، بعض لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ نے سوچا اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا اس لیے لمبی بات کر لو، موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ اصل میں جو اہل دل ہوتے ہیں نا انہی کو دل کی حالت کا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اہل دل سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ نے اتنی لمبی بات کیوں کی، کہتے تھے میری لاٹھی ہے، تو انہوں نے بتایا جب اللہ نے سوال کیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ کے دل کے تار ہل گئے۔ اللہ، یہ تو اللہ کو بھی معلوم ہے کہ لاٹھی ہے، اللہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا کیا کام ہے، اس کے کیا خواص ہے۔ بس حضرت موسیٰ نے کہنا شروع کیا ہی عصای، اللہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اور پھر دل کہہ رہا ہے موسیٰ الفاظ ساتھ نہیں دے پائیں گے میری ترجمانی کے لیے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اللہ بہت کام بندے کے طرز بتاؤں۔ جیسے کسی سے پوچھو پیسے سے کیا کام ہوتا ہے، لکھ کے لاؤ پیسے سے کیا وہ لکھ پائے گا، وہ کہے گا بہت کام، سارے ہی کام ہوتے ہیں، سارے ہی کام ہوتے ہیں، نہیں الگ الگ لکھو، کتنے الگ الگ لکھو، 2 ہو 5 ہو 10 ہو تو لکھو، زندگی کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے 8 سال اور 10 سال کی جو زندگی گزاری تھی اس زندگی میں ہر کام لاٹھی سے ہوتا ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، دل بولتا ہے دل، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، بہت کام، بہت کام۔ دل کے اس یقین کو درست کر دینے کا نام توکل ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا القیٰ یا موسیٰ، موسیٰ ذرا آپ اس کو زمین پہ ڈالیں۔ اب حضرت موسیٰ کو معلوم تھا میں اللہ کے دربار میں ڈال دیا، جیسی ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک سانپ بن کر جو لپکا، حضرت موسیٰ بھول گئے میری لاٹھی تھی، کیوں 10 سال کا سانپوں کا بھی تجربہ تھا، اور آدمی یا تو سانپ کو مارے یا بھاگے، تو اب مارنے کی پوزیشن میں تو تھی نہیں، جو لاٹھی تھی وہ بھی ہاتھ سے نہیں، اور سامنے سانپ ہے، حضرت موسیٰ بھاگے۔ جیسی بھاگے اللہ کے کہنے کا موسیٰ ڈرو مت، بھاگو مت، میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، پکڑ لو اس کو، میں پچھلی حالت میں واپس کر دوں گا۔ اللہ کا حکم تھا، جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا، جیسی پکڑ لیا لاٹھی، ارے جس کو اتنا کام کر سکتا تھا وہ دشمن بن کر لڑکی، جس کو دشمن سمجھ کر بھاگا تھا وہ بھی کام کی لاٹھی بن گئی۔ اللہ سمجھ میں آ گیا، آپ اسے پوچھ کرتے ہوگی تربیت۔ انبیاء کرام کی تربیت کیوں سیکنڈوں میں ہوا کرتی ہے، ہماری نہیں ہوتی سیکنڈوں میں، ہمیں روزانہ گھنٹوں محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ سیکنڈوں کی تربیت کے لیے ایسا دل چاہیے، ہمارے پاس نہ ہے ایسا دل۔ تو دیکھو جب اسباب کی دنیا میں رہیں گے، اور پابند ہے ہم کہ تمہیں اسباب کی دنیا میں رہنا ہے، جب اسباب کی دنیا میں رہیں گے دکان سے کمائیں گے تو دکان کی رزاقیت کا دل میں یقین آئے گا، اس گندگی کو نکالنا ہے، دکان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ فیکٹری سے کمائیں گے تو فیکٹری سے ملنے کا یقین آئے گا، فیکٹری کو تالا نہیں لگانا، دل سے اس گندگی کو نکالنا ہے۔ اگر فیکٹری کو تالا بھی لگا دیا اور دل سے یہ گندگی نہیں نکلی تو فقیر ہوگا لیکن مشرک ہوگا، یہ تو دل کے اندر کا چھپا ہوا گر گیا۔ بس اسی کے لیے محنت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محنت ہمارے لیے آسان کر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیسا یقین بن گیا، اللہ کو بنی اسرائیل کو لے کے چلے، اس سے پہلے فرعون کے پاس گئے، تو جس فرعون کا ڈر تھا دل میں چپکے سے مصر جاؤں گا، امی سے مل کر واپس آ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہ چلے، اب ڈنکے کی چوٹ پر اسی کے دربار میں جا رہے ہیں۔ هل لك ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، میاں سدھرنا چاہتے ہو تو میں یہ خدمت کر سکتا ہوں، یہ کہلایا اللہ نے حضرت موسیٰ سے، فرعون سے جا کر کہہ رہے ہیں اگر آپ اچھے انسان بننا چاہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، واهديك الى ربك فتخشى، اور اگر آپ کا دل چاہے کہ آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر آ جائے تو میں آپ کو اس کا راستہ دکھا سکتا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا، کوئی ڈر نہیں۔ فرعون تو دل ملا گیا، میرے گھر کا پلا ہوا بچہ ہماری بیوی ہمیں کو میاں ہمیں آنکھیں دکھانے کے لیے آئے اور بڑا جادوگر بن گیا ہے۔ فرعون نے کہا موسیٰ کوئی دلیل ہے؟ ہاں ہے، دیکھو لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا،
گریبان میں ہاتھ ڈالا، ایسا چمتکار ہو گیا کوئی نظر نہیں دکھا سکتا. انہوں نے کہا او موسیٰ سمجھ میں آیا، 10 سال مصر سے غائب تھے، جادو سیکھ رہے تھے، استاد بن کر آئے ہو. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں بھی جادوگروں کی کمی نہیں ہے، ہم جادوگروں کو بلا کر تمہارا مقابلہ کریں گے. حضرت موسیٰ مطمئن ہے، بلا لو جسے بلا رہے. کب بلاؤ گے؟ تم ہی بتاؤ کب بلائیں. حضرت موسیٰ نے کہا میلے والے دن بلاؤ، عید کے دن بلاؤ، تاکہ سب کے سامنے مقابلہ ہو. صرف دربار میں مقابلہ ہوگا، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، صرف درباریوں کو پتہ چلے گا. ایسے میدان میں جمع کرو، سب جمع ہو. حضرت موسیٰ انتظار کر رہے ہیں، سب کو دعوت دینے کا موقع بھی نہیں. ٹھیک ہے، میدان میں جمع ہو گئے. جتنے جادوگر آئے تھے، روایات سے معلوم ہوتا ہے 70,000 جادوگر تھے، اور ہر ایک کے پاس ایک لاٹھی تھی، ایک سانپ تھا. اس زمانے میں کسی قسم کا جادو چلتا تھا، تو 70,000 لاٹھیاں، 70,000 سانپ اور 70,000 ڈنڈے اور 70,000 رسیاں، اور سب نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی اپنی رسیاں میدان میں ڈالی، اور فرعون کے نام کی جے جے کار لگائی، اس کے نام کا نعرہ لگایا، اور پھر جو جادو کرنا شروع کیا، کچھ منتر پڑھنے شروع کیے. ساری لاٹھیاں، ساری رسیاں، سانپ نظر آنے لگی، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا. اب حضرت موسیٰ کو خیال نہ آتا، اتنے سانپوں کے بیچ میں ایک میرا بھی سانپ توڑے کا پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر فرعون نے کہا موسیٰ پہچان کے بتاؤ تمہارا کون سا ہے، تو مشکل ہوگا. کوئی ڈر نہیں. موسیٰ، اللہ کہتے ہیں فطری طور پر تو خیال آیا حضرت موسیٰ کے دل میں. قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہہ دیا موسیٰ گھبراؤ نہیں، جیت تمہاری ہوگی. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. موسیٰ ڈال دو اپنی لاٹھی، سب کو کھا کر ختم کر دے گی. جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی تمہیں ملے گی. کتنا اطمینان کر سکتے. موسیٰ کو ڈال دیا، وہ سانپ بنا، اور سانپ بن کر موٹا ہوا. پھر اس نے ایک طرف سے کھانا شروع کیا. جادوگر دیکھ رہے ہیں، جادو کٹ جائے تو لاٹھی لاٹھی نظر آئے، سانپ نظر آئے، سانپ کو رسی رسی نظر آئے، یہ غائب کیوں ہو رہے ہیں؟ اور فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ اوپر اسٹیڈیم جیسا تھا میدان، اونچی نشستیں بنائی گئی تھی بادشاہ کے لیے اور درباریوں کے لیے، باقی سارا کو مجمع چاروں طرف سے. اور فرعون دیکھ رہا، اب وہ ختم ہوتے جا رہا، اور ان لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھ رہا ہے، اور وہ جتنا کھاتا جا رہا ہے اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے. اور پورے میدان کو صاف کر کے جب اس نے ایک مرتبہ جو فرعون کو دیکھا ہوگا تو اسے لگا ہوگا اب اگلا لوگ مان پائیں. کرسی پلٹ گئی ہو تو کچھ بھائی نہیں، کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ گئی ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں. بہت جادوگر تو سجدے میں گر گئے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہمیں یقین ہو گیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ کے نبی. کوئی ڈر آیا؟ کیوں؟ یقین درست ہو جائے. ہم تھوڑے تھوڑے میں گھبرا جاتے ہیں، فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں پارٹی ہار گئی. یہ ڈر کیوں آ رہا ہے؟ یقین بدلا ہوا ہے. اللہ ہمیں سچا یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں توکل عطا فرمائے. جو جیتا کرتے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کون سی بڑائی کی تھی؟ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو اپنا بنا لیں، اور اگر اللہ ہمارے بن گئے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلے، بحر قلزم کے کنارے چلے. یہ جو سمندر کی ایک پٹی ہے جس میں آگے چل کر کے جدہ ہے، ریڈ سی جس کو کہتے ہیں، کسی کے کنارے کس رہے. یہ پٹی اوپر جا کر ایک جگہ ختم ہو جاتی ہے مصر کی طرف، جہاں بعد میں کھود کر کے نہر سوئز بنائی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے تھے اور مدین سے مصر آئے تھے نا، تو اسی خشکی کے راستے سے گزر کر کے گئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں چلے سمندر کی طرف، تاکہ پھر اس کے کنارے کنارے چلیں گے، اور جہاں سمندر ختم ہوتا ہے، خشکی آتی ہے، وہاں سے یوں کراس ہو کر کے پار ہوں گے، یوں ٹن لیں گے، پھر اس کے کنارے کنارے اس طرف چلیں گے، پھر مدین چلیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سمندر کی طرف چلے، پیچھے سے فرعون کی فوج آ گئی. اب تو آگے جانے کا موقع نہیں ہے، کسی کا اطمینان سے سفر نہیں کر سکتے. اب سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پھنس گئے. آگے بڑھے تو موت ہے، سمندر ہے، رکے تو موت ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے.
لیکن حضرت موسیٰ کا یقین بنا ہوا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ہم پھنسے نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے تھوڑی آئے، ہم اللہ کے حکم سے آئے۔ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میں اپنی مرضی سے تم لوگوں کو لے کر نہیں آیا ہوں، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، ہم پار پر نکالیں گے اور تمہیں اس پار پہنچائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ موسیٰ ہم تمہاری قوم کو افریقہ سے ایشیا پہنچائیں گے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ یقین بنا۔ اب حضرت موسیٰ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کے حالات بن گئے، کیا کریں؟ کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا، اللہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا سمندر پر لاٹھی مارو۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن یقین درست ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کہتے بھاگو تو بھاگتے، اللہ کہتے لڑو تو لڑتے، اللہ کہتے مر جاؤ تو مر جاتے، اللہ کہتے سمندر میں کود جاؤ تو کود جاتے، اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے۔ اللہ نے کہا سمندر میں لاٹھی مارو، لاٹھی ماریں گے، لاٹھی ماری، سمندر کا پانی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا، اور ایک نہیں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل بہت شریف لوگ تھے، وہ مل جل کر سمندر بھی پار نہیں کر سکتے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان کو مرنا بھی پسند نہیں تھا۔ ہم لوگ ان کے سچے وارث ہیں اس زمانے میں۔ تو وہ ایک ساتھ اس خطرناک موقع پر بھی وہ ایک ساتھ نہیں نکل سکتے، چلو 12 راستہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا چلو نکلو، نکلے۔ فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا تم بھی چلو، چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو۔ اندر پہنچے، اللہ نے پانی ملا دیا، ختم، پوری فوج کو ڈبا کر ختم کر دیا۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنے ملک کے پانی پر۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں ہیں جو میرے پیروں کے نیچے سے بہتی، وہ نہریں تو اس سے نیل سے نکالی گئی تھی۔ یہ واقعہ دریائے نیل کا نہیں ہے، بعض لوگوں کو دھوکا ہو جاتا ہے، وہ نیل کہتے تھے، یہ واقعہ نیل کا نہیں، یہ واقعہ سمندر کا، یہ واقعہ بحر الجلزم کا ہے، لیکن پانی وہاں بھی ہے، پانی یہاں بھی ہے، اس کو پانی پر بڑا ناز تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے حکم سے ان کی والدہ نے موت کے خوف کے باوجود اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پانی میں ڈالا تھا۔ اللہ نے دکھایا جس پانی پر فرعون کو بڑا ناز ہے اسی پانی میں اس کو ڈبائیں گے، اور تم نے میرا کہنا ماننے کے لیے جس پانی میں موسیٰ کو ڈالا تھا اسی پانی کے اندر سے ہم اس طرح صحیح سالم موسیٰ کو نکالیں گے۔ تو میرے دوستو بات تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے دل سے اسباب کا یقین نکالنا اور اسباب کے ذریعے اللہ کی نعمتیں لیتے ہوئے اللہ ہی سے ملنے کا یقین دل میں جمانا، حتیٰ کہ اگر اللہ اسباب چھین لے تب بھی دل میں کوئی خوف کا نہ آنا، اس کو توکل ہے۔ ہمارے حضرت احمد القادری نے ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نشہ کرنے والے جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کے علاقے میں؟ ہاں گاڑی والے، کیا تم تو جو بھی مہاراشٹر کی بات بتاؤ گے، ہم تو کرناٹک والوں سے پوچھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی تمہارے؟ چرسی۔ جزاک اللہ۔ حضرت نے فرمایا، سچا قصہ ہے، ایک چرسی تھا، نشے میں مست رہتا، اس سے کسی نے کہا میاں کیوں بہت مہنگا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے کیا کرنا ہے، اس نے اپنے لیے مہنگا کیا، میرے گھر کو اس کو پہنچانا ہے۔ گیہوں بہت مہنگا ہو گیا، گندم بہت مہنگا ہو گیا، تو وہ کہتا ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میرے گھر تو اس کو پہنچانا ہے، اس نے مہنگا کیا تو اپنے لیے مہنگا کیا، میرے لیے تھوڑی مہنگا کیا۔ ایک چرسی کا یہ یقین، اور ہم نمازیوں کا یقین۔ تھوڑا سا رمضان میں دھندا کم ہوا تو باغی کیا ہوا، تھوڑا سا بزنس کم ہوا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ ہمارا یقین درست کرا دے، اور شاید یہ کمی زیادتی اسی لیے ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں ہلا ڈلا کر کے ہمارا یقین ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارا یقین درست کرا دے، اللہ تمام صفات کے ساتھ ساتھ ہمیں کامل درجے کا توکل بھی نصیب فرما دے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو توکل دینے کے لیے ہم آزماتے ہیں، لیکن پھر جس کو توکل مل جاتا ہے اس کے ہاتھ ہمارے جیب میں ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
حسبہ، جس کو توکل نصیب ہو گیا پھر اس کے کام اللہ بناتے ہیں، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تمام اچھی صفات نصیب فرمائے، تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ، چند اعلانات ہیں وہ سنتے ہیں، پھر اپنا کام کریں گے انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ ہماری یہاں سے رخصتی میں سے 2 دن باقی رہ گئے، ممکن ہے کہ 29 رمضان کو ہماری یہ رمضان مبارک کی آخری گھڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو یہاں سے باہر سفر کرنے والے ہیں، ان حضرات کی کچھ ترتیب بنانی ہے۔ لیکن باہر ٹرین سے سفر کرنے والے اور فلائٹ سے سفر کرنے والے، ذرا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا ٹرین سے سفر کرنے والے جتنے ہیں ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ذرا ایک کنارے چلے جائیں، اس طرف تھوڑی سی جگہ بنا دیں، جگہ بنا دیں، کنارے چلے جائیں۔ ادھر جو حضرات ہیں ذرا ادھر ادھر کھسک کر کے ان لوگوں کے لیے جگہ بنا دیں۔ ہمارے مذکر بھی ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کے کچھ ساتھی ہیں۔ ٹرین سے سفر کرنے والے احباب کی پوری جماعت یہاں جمع ہو جائے۔ فلائٹ سے سفر کرنے والے ایک تو یہ کہ 3 تاریخ کو کچھ احباب ہیں، 3 تاریخ کو کچھ احباب ہیں وہ جا رہے ہیں۔ 3 تاریخ کو جانے والے کھڑے ہو جائیں، کون ہے 3 تاریخ کو جانے والے؟ پرسوں آپ اکیلے؟ اچھا بھائی جو کسی کو بھیج دیں یہاں۔ 4 تاریخ کو فلائٹ میں جانے والے، چاند دیکھنے کی فوری بعد جانے والے احباب کھڑے ہو جائیں۔ سالم بھائی کی پوری تفصیل ہمارے پاس آ رہی ہے، ویسے وہ کہتے ہیں آپ کی جماعت کے ساتھ الگ ہو جائے تاکہ ترتیب بنا سکیں۔ آج 2 تاریخ ہو گئی، 3 تاریخ کل ہے۔ ہاں تو وہ ٹھیک ہو جانے والے نفل اعتکاف میں ہے، وہ درویش سب چلے جائے، سالم ناصر میں کھڑے ہوئے وہاں کھڑے ہوئے۔ یہ 4 کو جانے والے ہیں رات میں، 4 کو عید کے چاند دیکھنے کے فوری بعد جانے والے احباب ادھر کھڑے ہوئے۔ 4 کی صبح وہاں بتا دیں، اسی ترتیب میں بتا دیں۔ جو احباب 4 کی صبح جانے والے ہیں یا 4 کی شام میں چاند دیکھ کر یہاں سے رخصت ہونے والے احباب ذرا وہاں پہنچ جائے تاکہ آپ کی ٹرانسپورٹ یہاں سے سواری آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچانے میں نظر ہو سکے۔ ایک جماعت وہ ہے جو عید کی نماز یہی گزاریں گے، عید کی نماز یہی پڑھیں گی، عید کے دن یہاں سے رخصت ہوگی۔ کھڑے ہو جائیں اور احباب 5 تاریخ کو دن میں جانے والے ہیں، 5 تاریخ کو دن میں جانے والے چند لوگ پیچھے آ گئے مذکر ہے کوئی اور ساتھ میں یہاں تھوڑی سی جگہ اس کے بعد 1 دن کے بعد جانے والے ہیں، 2 دن کے بعد جانے والے ہیں، یہ پورے کے پورے کھڑے ہو جائیں۔ عید کے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن جانے والے احباب ہیں، یہ پورے کھڑے ہو جائیں۔ آپ بھی اور ہدایت اللہ بھائی بھی بھائی یہ پورے احباب ذرا اس دروازے کے پاس چلے جائیں، کسی کو بھائی عبداللہ علی وغیرہ کوئی ہے یہ وہاں چلے جائیں، اس دروازے کے پاس چلے جائیں۔ کیا ہے تو وہاں کسی کو بھیج دیجیے، وہاں اس دروازے کے پاس چلے جائیں۔ ہمارے تنویر بھائی جا رہے ہیں وہاں، وہ ترتیب فلائٹ کون سی فلائٹ ہے، وقت کیا ہے، پوری تفصیل ہمارے پاس آ جائے تاکہ سواری کا نظم کرنے میں، یہاں سے پہنچانے میں سہولت ہو جائے۔ عید کے دن رات میں کہاں ان کا قیام ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تفصیل آپ حضرات کو بتا دیا جائے گا۔ ختم ہوں گی انشاءاللہ۔
دیکھیں بنگلور کے وہ احباب جن کا تیسرا سبق یا اس سے آگے کا کوئی سبق ہے، آج رات میں انشاءاللہ انہیں احباب کی ملاقات ہوگی جن کا تیسرا یا اس سے آگے کا سبق ہے. کتنے حضرات ذرا کھڑے ہو کر یہاں اٹھا کے بتلائیں اس مجمع میں کتنے ہیں جن کا تیسرا یا چوتھا پانچواں ساتواں تین سے اوپر کوئی بھی ہو. تیسرا سبق لطیفہ صرف آپ حضرات کی ملاقات انشاءاللہ آج رات کی صلاۃ و تسبیح سے فارغ ہونے کے بعد جو جن کی ملاقات ہو چکی ہے دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، جن کی ملاقات نہیں ہے وہ آج رات کی تشریف لائیں. پھر باقی جو احباب بچیں گے انشاءاللہ ان کی بھی ملاقات ہوگی، سب کی ملاقات ہوگی، لیکن ترتیب کے ساتھ کام ہوگا. اور جن کو جس وقت بلایا جائے صرف وہی آئیں، دوسرے حضرات میں سب ہو جائیں گے. اس میں سب کیسے ایک سبق سے تیسرے سبق تک، اس کے بعد پھر ان کو ملیں گے. ان کے ساتھ ہی بلا لیں گے. اسباق والوں کے ساتھ جو ہے نگرانی والے، یہ تو 8-10 افراد ہیں. ابھی خدمت والے کتنے بچے ہیں جن کی ملاقات نہیں ہوئی؟ نگرانی والے، خدمت والے، مختلف خدمات والے، سب کو ہو جائے گا. ترتیب سے چل رہا ہے، سب کو ہو جائے گا. کوئی پہلے سبق سے تیسرے سبق تک تیسرے سبق والوں کی تعداد زیادہ ہے، ہم چاہتے ہیں پہلے نگرانی والے کی جیسا، پھر اس کے بعد ان سب کو ایک ساتھ لیں گے، اگلے دن بلا لیں گے. توبہ کے کلمات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اس کا استقامت نصیب کرنا ہے. بڑی درگاہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ کی زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں. بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کی رائے میں سن گا. خدایا مجھے نیک انسان بنا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے. خدایا مجھے نیک انسان بنا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے. میرے دل میں تیری محبت بسا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے. میں تیرے خیالوں میں ہر دم رہوں، گم تیرا نام لے کر چلے میری سانسیں. میں تیرے خیالوں میں ہر دم رہوں، گم تیرا نام لے کر چلے میری سانسیں. تو اپنے لیے جینا مرنا سکھا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے. طریقوں سے غیروں کے میں بچ نہ پایا، قدم نفس پر میں کبھی رکھ نہ پایا.
سے غیروں کے میں بچ نہ پایا، قدم نفس پر میں کبھی رکھ نہ پایا، مجھے نفس کی گمراہی سے بچا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، میرے دل میں تیری محبت بسا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، میرے دل میں بغض و حسد ہے پینا، ہے آنکھوں میں خشکی، میرا دل ہے مردہ، میرے دل میں بغض و حسد ہے کینہ، ہے آنکھوں میں خشکی، میرا دل ہے مردہ، میرے دل کو تقوی سے تو ہی سجا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، میرے دل میں تیری محبت بسا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، مگر فکر مجھ کو نہ اپنی ہے بالکل، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا ہوں، مگر فکر مجھ کو نہ اپنی ہے بالکل، مجھے خواب غفلت سے اب تو جگا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، خدایا مجھے نیک انسان بنا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، یہ سچ ہے کہ جنت بہت ہے نرالی، مگر میرا دامن عمل سے ہے خالی، یہ سچ ہے کہ جنت بہت ہے نرالی، مگر میرا دامن عمل سے ہے خالی، مجھے پھر بھی جنت میں مولا جگا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، تیری شان کے جو مناسب ہو ایسی کہے حمد، کیسے بھلا سیف مولا، تیری شان کے جو مناسب ہو ایسی کہے حمد، کیسے بھلا سیف مولا، مگر حمد کا کوئی مجھ کو سکھا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، خدایا مجھے نیک انسان بنا دے، تمنا یہی ہے، یہی التجا ہے، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ بڑی امیدوں اور تمناؤں کے ساتھ آپ کا در پکڑ کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنا دیجیے، اللہ رضائل سے پاک کر دیجیے، خصائل و فضائل نصیب فرما دیجیے، اللہ ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، ذکر کا سرور عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے، اللہ ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے،
باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ رمضان ختم کے قریب ہے، اللہ رمضان تو گزرنے کے لیے آیا، گزر جائے گا، اللہ ہم بھی دنیا میں گزرنے کے لیے آئے، گزر جائیں گے، اللہ چند دنوں میں رمضان ختم ہو جائے گا، کسی دن ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ بری موت سے ہماری حفاظت فرمائیے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ جب تک زندہ رکھیے بری زندگی سے حفاظت فرمائیے، اللہ اچھی زندگی نصیب فرمائیے، وقت آئے تو اچھی موت نصیب فرمائیے، اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ اللہ ہمیں بار بار رمضان کی نعمت عطا فرمائیے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے متعلقین کی، جاننے والوں کی، نہ جاننے والوں کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔